अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज दो डिफरेंट इलाकों में मुजाहरे हुए हैं। एक मुजाहरा तो तकरीबन आज छठा दिन है और दूसरा जो मुजाहरा हुआ है वो भी इतने दिनों से जो है वो भी मुजाहरा चल रहा है। एक चमन में मुजाहरा हो रहा है और दूसरा जो है कलात और बुंगशहर में। तो इन दोनों पे बात करते हैं। हालांकि दोनों के मुतालिबात डिफरेंट हैं, मुतालिबात अलग अलग हैं, लेकिन मुजाहरे ज़रूर हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो इंतज़ामिया और सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इस पर बात करते हैं और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि जो अफ़गान मुहाजिरीन जा रहे हैं इनकी वापसी का तरीक़ाकार क्या है, कैसे उनको ऐसे ही जाने दिया जा रहा है या नहीं, कोई और प्रोसेस भी है इनके जाने का। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मुजाहरे की बात करते हैं। पहला मुजाहरा या एहतजाज जो जारी है वो है ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान के ज़मींदारों का एक मसला चल रहा है केस्को के साथ। जब से केस्को ने नादहिंदगान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन या कार्रवाई शुरू कर रखी है, उस दिन से ज़मींदार बरदरी भी एहतजाज पर है। गुज़िश्ता दिनों ज़मींदार बरदरी ने कोयटा वो आए थे और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया था। फिर उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान से उनकी एक मुज़ाकरात हुआ और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ज़मींदार ने जो भी उनका मुज़ाहरा था उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया और चले गए। और उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक बहुत बड़ा एहतजाजी एक जलसा हुआ है बुंगशहर में और उसमें तमाम बलूचिस्तान के जो ज़मींदार हैं उसी अपने तंजीम के प्लेटफार्म से उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा या जिरगा आप कहें कि वो मुनक़िद किया बुंगशहर में। वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है कि केस्को पे बड़ा उन्होंने केस्को को लताड़ा है और उनकी नाराज़गी केस्को से है। पहले तो केस्को की बात करते हैं। केस्को के मुताबिक देखिए सरकारी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसका भी वो पर्दापोशी कर जाते हैं। केस्को का भी ये इशू है। मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला यह है कि जब से निगरान हुकूमत आई है, एक ज़ाहिर है कि एक मेरे ख़्याल में उसूली एक मौक़िफ़ अपनाया है कि जो बिजली के नादहिंदगान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अपना बिल अदा करना चाहिए, ख्वाह वो ज़मींदार हो या आम सारिफ हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता, ना इख्तलाफ के कोई जवाज़ बनता है इस पर। लेकिन मसला ये है कि केस्को ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और इसमें बहुत सारे ट्यूबवेल जो ज़मींदारों को ज़ाहिर है कि ज़राअत के लिए पानी का एक ज़रिया है ट्यूबवेल, वो बंद हो गए हैं और बिजली भी कम आती है। तो इस वजह से ज़मींदारों को तो मसला है। अभी ये क्या है कि देखें केस्को ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये कार्रवाई बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। मसला कहाँ पे है? देखिए मसला ये है कि इससे पहले केस्को के ही जो जो मीटर रीडर होते हैं या जो बिल कलेक्ट करते हैं, उनका जो लाइनमैन जो भी है, जो उनका जो टेक्निकल काम करते हैं, वो करते क्या थे कि एक ज़मींदार का बिल अगर सालाना एक टाइम पे तो फ़िक्स था महीने का 4000। अभी पता नहीं जब हम ज़मींदारी करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो महीने के 4000 का उस टाइम बिल आती थी। ये बहुत पुरानी बात है, 15 साल या 10 साल 12 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम एक रेट फ़िक्स होती थी कि महीने का 4000 आपने फ़िक्स बिल जमा करनी है। ज़मींदार जो जिसके पास ट्यूबवेल है वो जमा कर दे, उसको जो है जो जितनी भी बिजली है आती है वो आपको बिजली प्रोवाइड की जाती है। फिर मामला ये होता था कि केस्को वाले भाई साहब आते थे, ये जो नहीं है जो रीडिंग करते हैं, ये भाई साहब लोग आते थे वहाँ पे, तो ज़मींदारों से मुकमुकाव करते थे। एक तो बिल अगर 4000 आती थी तो ये 2000 लेके अपने जेब में डाल के चले जाते थे, नंबर एक। दूसरा ये है कि जो ज़रा के किसी के पास एक ट्यूबवेल है तो उसको दूसरे ट्यूबवेल की भी ज़रूरत पड़ती है।
تو اس دوسرے ٹیوب ویل کے لیے بھی پراپر اس کو ظاہر ہے کہ وہ مین ٹرانسمیشن لائن سے جو ہے وہ لائن لانی پڑتی ہے اس کو پراپر، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ آپ جا کے کوئی اجازت لیں گے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اجازت نامہ ہے، لیکن کیسکو کا جب آپ بجلی کا جو آپ لائن لے کے جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیسکو کو اپنی درخواست دینی ہے، وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ٹرانسفارمر لگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے تو کیسکو ظاہر ہے کہ آپ کو لائن دے گا تو آپ کو ٹرانسفارمر دے گا، ٹرانسفارمر کی ایک فیس ہوتی ہے۔ تو بیچ میں یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ ٹرانسفارمر خریدنا شروع کر دیا، اور وہ جو مقامی جو یہ میٹر ریڈر وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے لائن پہنچانا شروع کر دیا۔ تو ایک زمیندار کے پاس ایک ٹیوب ویل سے دو سے تین سے، مطلب جتنی بڑی زمینداری اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ٹیوب ویل لگنے شروع ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی، یہ بلوچستان حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی تھی اس ٹائم، ابھی بھی بنتی ہے، کہ ایک تو زیر زمین پانی کا مسئلہ بلوچستان کو ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب تک اگر میں کہیں پہ کوئی ٹیوب ویل لگا رہا ہوں، کم سے کم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے پاس کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مجھے کتنے اس ایریا میں کتنی ٹیوب ویل لگانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، آج تک بھی نہیں ہے۔ آج جب جس کا دل جہاں چاہتا ہے وہ ٹیوب ویل لگا لیتا ہے۔ لیکن معاملہ آ گیا اس کا اپنا کیسکو کا۔ کیسکو والوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیوب ویل کی جگہ 4 ٹیوب ویل کی جگہ ایک بل وصولنا شروع کیا، باقی 3 کی جگہ اپنا پاکٹ منی لینا شروع کر دیا۔ ابھی ظاہر ہے کہ سسٹم جب ایکٹیو ہو جاتا ہے، جب سروے ہوتی ہے، جب اعداد شمار سامنے آتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پریشانی اب زمینداروں کو کیسکو کی طرف سے، اور کیسکو کی یہ میں نے خامیاں بتائی ہیں یہ تو ہیں۔ دوسرا یہ کہ کس کو نہیں پتا کہ بجلی کا بحران موجود ہے بلوچستان میں، تو ہے بلوچستان میں تقریباً 6000 واٹ بلوچستان کو ضرورت ہے، اتنا ہی 6000 یا 600، میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں جانتا پر اتنا ہی ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور اب مل رہا ہے میرے خیال میں کوئی 2500 میگا واٹ۔ تو یہ آدھی سے زیادہ ظاہر ہے کہ کھپت ہے آپ کے پاس بجلی کی۔ ابھی زمینداروں کا موقف یہ ہے کہ جی ہمیں پراپر آپ پہلے تو بجلی نہیں دے رہے ہیں، اب بجلی نہیں دیں گے تو ہم پراپر بل آپ کو پے نہیں کریں گے، اور جب پراپر بل پے نہیں ہوتا ہے تو پھر کیس کو ظاہر ہے کہ لائن کنیکشن وغیرہ کاٹ دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو جب تک بیٹھ کے اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع نہیں کیا جائے تو کیس کو اور زمینداروں کا مسئلہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا۔ لیکن مسئلہ دیکھیں، کیس کو تو ایک ادارہ ہے، واقعی زمین کا مطلب لائن کاٹ کے چلی جاتی ہے، جو بھی ان کا کنیکشن ہے کاٹ کے چلی جاتی ہے وہ اپنی جگہ۔ یہ جو ایگریکلچر کا نقصان ہو رہا ہے، فوڈ کا خوراک کا جو نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ وہ کیس کو اس کی ذمہ دار ہے، زمیندار اس کا ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یا جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے؟ کوئی راستہ تو بیچ میں سے نکالنا تو ضروری ہے نا۔ جب ابھی مجھے اس کا ڈیٹیل تو نہیں پڑتا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے زمینداروں کی جو ملاقات ہوئی تھی، مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، وہ کس نکات پہ ہوئے تھے، اور کامیاب وہ ظاہر ہے کہ ایگری ہوئے تھے دونوں طرف سے، تو مظاہرہ یا وہ احتجاج ختم کیا گیا تھا۔ اس کو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو از خود اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان خود بھی ظاہر ہے کہ زمینداری تو کرتے ہیں، زمینیں ان کے پاس ہیں، اور میری 2 بار ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، انتہائی ہمبل شخصیت ہے ان کی، اور بات سمجھتے بھی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو اور ان کے ہاتھوں میں ہو تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں زمیندار اور وزیر اعلیٰ مل بیٹھ کے ایک معاملہ فارمولہ طے کریں اور اس پر عمل درآمد کرائیں، تاکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کیسکو کو جو بھی دونوں طرف سے جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس طرح میں طرفداری نہیں کرتا زمینداروں کی یا کیسکو کی، لیکن اس سے آپ دیکھیں آپ کا جو زرعی پیداوار ہے وہ بہت متاثر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہر چیز کو لائٹلی کیوں لیتے ہیں، ہر چیز کو ایسے مطلب کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا ہے۔ عین فصل کے ٹائم پہ کبھی بجلی چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو پیداوار ہے
زرعی پیداوار ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. جب کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ایز اے صوبائی حکومت آپ کو مہنگے داموں گندم بھی آپ کو خریدنا پڑتا ہے, آپ کو سبزیاں پھل فروٹ جو بھی ہے وہ ظاہر ہے پھر مہنگی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو مطلب آپ ایگریکلچر کی نظر سے دیکھنا چاہیے, پیداوار کی نظر سے دیکھنا چاہیے, کیس کو یا زمینداروں کے جھگڑے کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو اگلے اس پہ آ جاتے ہیں جی سیگمنٹ پہ. آج چھٹا دن ہے جی, چمن میں احتجاجی دھرنا جاری ہے. ابھی وہ احتجاجی دھرنے کی وجہ کیا ہے؟ احتجاجی دھرنے کی وجہ یہ ہے کہ چمن کے باسی وہ کہتے ہیں کہ جی جو حکومت نے ایک پالیسی بنائی ہے یہ افغان مہاجرین کی واپسی کا یا تارکین وطن غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا, تو اس میں غیر ملکیوں کے لیے ویزا یا پاسپورٹ کا وہ ایک لاگو کر دیے, رول قانون لاگو کر دیے. اور اس کے لیے چمن میں پہلے پاسپورٹ آفس کے لیے 1 کاؤنٹر ہوا کرتا تھا, ابھی 10 کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو پاسپورٹ بنانے میں, اور ذرا کہ آنا جانا ہے اس کے لیے کوئی سہولت میسر ہو جائے کہ زیادہ کاؤنٹر ہوں گے, لوگ زیادہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی, لائن پہ کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. ابھی مسئلہ ادھر آ کے پھنس گیا ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں یا جو آل پارٹی ہے, اس میں AMP ہے, پشتونخوا ہے, جمعیت ہے, مذہبی جماعتیں ہیں, لگڑی اتحاد ہے. لگڑی اتحاد کیا ہے؟ لگڑی اتحاد یہ کہ جو مطلب کندھوں پہ سامان آر پار کرواتے ہیں نا, اس کو مقامی زبان میں چمن کے لگڑی کہتے ہیں. تو ان کا بھی اتحاد ہے, بڑی تعداد میں ہے انہوں نے. اور آج معلومات میں نے لی کوئی 25 کے قریب تنظیمیں پارٹیاں وغیرہ, اس میں باپ کے لوگ بھی شامل ہیں, نون لیگ کے بھی شامل ہیں, مطلب جو بھی ہیں ادھر رہنے والے چمن کے, انہوں نے چھٹے دن, آج چھٹا دن ہے, آج جو ہے 26 اکتوبر ہے, شام کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آج چھٹے دن آج گزر گیا ہے, وہاں پہ دھرنا جاری ہے. اچھا, ایک دن قبل وزیر اطلاعات صاحب گئے تھے چمن, وہاں پہ انہوں نے دھرنا گاہ میں جا کر یہ جو مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, تو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے, اور وزیر اطلاع صاحب واپس آ گئے. اور آج جو ہے آپ کے آفیشل لوگ چلے گئے ہیں, اس میں چیف سیکرٹری ہے, کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے, آپ کے IGFC, IG پولیس, ہائی پروفائل آپ کے جو آفیشلز ہیں وہ گئے تھے. وہاں پہ FC قلعے میں ایک بہت بڑا جرگہ منعقد کیا گیا. جرگے میں ظاہر ہے کہ ایک طرف جو سمجھیں کہ یہ جو آفیشل ہے یہ تھے, دوسری طرف وہ جو لوگ تھے جنہوں نے دھرنا دیا تھا, دھرنے والوں کا. تو پہلے تو دیکھیں اصرار تو حکومت کا تو ایک موقف بالکل واضح طور پر, جیسے کہ جان اچکزئی صاحب گئے تھے وزیر اطلاعات صاحب, انہوں نے کہا کہ جی پاسپورٹ کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, پاسپورٹ تو ہر صورت بنانی پڑے گی آپ کو, پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے, افغانستان بارڈر آپ آر پار نہیں کر سکتے. آج بھی صورتحال یہی رہی. جب یہ آفیشل وہاں پہ گئے, جب پہلا یہ مذاکرات جرگے کا مذاکرات, ایک قسم سے آپ اس کو, میں جرگہ کہہ رہا ہوں, ایک حساب سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دونوں فریقوں کے درمیان ایک مذاکرات کا ایک مطلب مجمع اکٹھا ہوا, اس کو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لوکل زبان میں جرگہ ہی کہتے ہیں. 100 150 200 1000 1500 لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اس پہ بات ہوتی ہے, تو جرگہ ہی ہوتا ہے. بہرحال اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ کور کمانڈر صاحب نے, آصف غفور صاحب نے جرگے کے لوگوں کو کہا, جس میں ڈاکٹر حامد اچکزئی, محبت لالہ AMP سے, ڈاکٹر حامد اچکزئی محمود خان اچکزئی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ جمعیت والے, باپ والے, ANP والے, سب اس میں موجود تھے. اور 7 رکنی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے نا, دھرنے ہو رہے ہیں چمن میں, انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بنائی تھی.
बनाई है, अभी तक मौजूद है। उस 7 रुकनी कमेटी और कोर कमांडर यानी हाई ऑफिशियल जो आपके प्रोफाइल ऑफिशियल थे, उनके दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। पहले मुज़ाकरात में तलख़ियाँ बढ़ी, वहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, तो दोनों तरफ से तलख़ी थी। तो एक बार जिरगे की जो कमेटी के लोग थे, मुज़ाहिरीन के या धरने वालों के, उन्होंने इस जिरगे का बॉयकॉट किया, वो निकल गए, बातचीत ख़त्म कर दी। दोबारा उनको बुलाया गया, फिर वो बैठ गए, फिर इतलात ये हैं, मालूमात आई हैं कि फिर थोड़ा सा वो जो हाई ऑफिशियल लोग, हाई प्रोफाइल लोग जो बैठे होते हैं, उनके रवैये में थोड़ी सी नरमी आई, आगे से इनके रवैये में भी थोड़ी सी नरमी आ गई, जो मुज़ाहिरीन हैं। तो इधर भी मुज़ाकरात काफ़ी देर तक चलते रहे, लेकिन दोबारा मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए। दूसरी बार भी बातों में एक दूसरे को कन्विंस करने में दोबारा तलख़ियाँ बढ़ी, तो 2 बार जो है दूसरी बार भी धरने वालों ने बॉयकॉट करने की कोशिश की, फिर उनको मनाया गया, फिर बिठाया गया। आज 10 बजे यानी कि 26 अक्टूबर के 10 बजे ये हाई प्रोफाइल लोग गए थे, और कोई 12 बजे तक स्टार्ट हुआ, ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए। 3 बजे 2:30-3 बजे तक आपस में मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। तो वो मेहमान जो चमन गए हुए थे वो वापस आ गए, और मुज़ाहिरीन ने ऐलान किया है कल हम फिर धरना दे के बैठेंगे। मामला सिर्फ एक चीज़ पे है। नुक्ता ये है मुज़ाहिरीन का कि जी हम पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है हमें, और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि पासपोर्ट के बग़ैर आप कहीं आ जा नहीं सकते। दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। अभी ये आगे जाके इसका क्या रास्ता निकल सकता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन कोर कमांडर साहब ने जाते जाते या मुज़ाकरात के दौरान धरना देने वालों से, उस कमेटी से कहा कि मैं दोबारा अपना आर्मी चीफ साहब से जाके मिलूँगा, और आपके जो भी आप एक चीज़ जिस नुक्ते पे आप खड़े हैं उस पे जो है मैं दोबारा उनको ब्रीफ़ करूँगा। अगर कोई लचक हुआ या मतलब रियासती हवाले से या हुकूमत की जानिब से, फिर आके मैं आपको डिलीवर करूँगा, या मैं आपको इसका फिर दोबारा आके बैठ सकते हैं इस पर। तो आखिरी में ये इस नुक्ते पे आके दोनों जो है फरीकैन वो जो है ये मीटिंग या मुज़ाकरात या जिरगा वाइंड अप हुआ बग़ैर किसी नतीजे के। अभी इधर मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये जो आपको पता है कि जो कोरोना का वो आया था, एक वबा आई थी साल पहले, शायद साल हुआ होगा ना, साल। अच्छा, उसमें इस तरह का कोई इशू हुआ चमन में, शायद वो बॉर्डर क्रॉस की गई थी या उधर भी कोई पासपोर्ट की बात हो रही थी, ऐसा कुछ। उसमें मुजाहरे हुए, फिर फायरिंगें हुई, फिर मामला बहुत बिगड़ गए। तो इस दौरान मुजाहरे इन झड़पों में कोई मेरे ख़्याल में मैंने आज किसी से बात की, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ उसके बकौल के 35 अफराद जो है उसमें जाम बहक हुए थे, चमन के लोग। इस बार लग ऐसे रहा है कि ये जो रैली हुई थी, रैली की फुटेज में हम आपको दिखाएंगे, बल्कि स्क्रीन पे आप पे चल रहे होंगे, आप देख सकते हैं इसको। कोई 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे। मकामी लोग तो दावा करते हैं 1.5 लाख के करीब होंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि 60-70 हज़ार के करीब लोग आए होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट देखें फिगर का नहीं पता। जो मेरे चमन के नाज़रीन हैं फिर मुझे जो है फिर वो शुरू होंगे कि जी बंदे ज़्यादा थे, आपने कम बताए। मुझे नहीं पता, कोई फिगर मेरे सामने नहीं है। मैं अपना अंदाजे से बता रहा हूँ कि 60-70 हज़ार के करीब लोग हो सकते हैं, और मकामी लोगों के मुताबिक 1.5 लाख के करीब जो है लोग जमा हुए थे। उन्होंने पासपोर्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया। अब इधर मुझे एक चीज़ देखें, जब मामला दोनों तरफ से गर्म हो ना, तो उसके लिए रास्ता निकालना पड़ता है।
ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایران بارڈر کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ ایک راہداری سسٹم موجود ہے۔ اگر مجھے جانا ہے نا سیستان بلوچستان، یعنی کہ مشرقی بلوچستان مجھے جانا ہے، یا مغربی بلوچستان آپ کو اس کو کہیں، تو اگر ادھر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو وہاں کا ڈی سی کمشنر جو ہے ایک راہداری دے دیتا ہے 10 دن کا 15 دن کا، تو آپ شمالی بلوچستان کے صوبے میں آپ گھوم سکتے ہیں، اس بلوچستان سے آگے نہیں، وہ پھر ایرانی آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ جی آپ صرف سیستان میں گھوم سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے آپ۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک سسٹم مطلب بنایا ہوا ہے، یہاں سے ہم راہداری دے دیتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں تو انہیں راہداری مل جاتی ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاسپورٹ سسٹم کی جگہ کوئی راہداری سسٹم ہو، کیونکہ یہ جو دھرنے والے ہیں ان کے بقول ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری زمینیں آر پار ہیں، رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے سے، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہمیں ویسے ہی جانے دیا جائے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ شناختی کارڈ دکھا دیا چلے گئے، شناختی کارڈ دکھا دیا واپس آ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو حکومت کو قابل قبول نہیں ہوگا، مجھے جو لگتا ہے۔ وہ پرانا جو طریقہ کار تھا اس پہ تو بالکل میری جو اطلاعات ہیں کہ اس پہ حکومت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر حکومت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی تو میرا خیال ہے، ذاتی میں یہ سجیشن دے رہا ہوں آپ کو، کہ پھر راہداری سسٹم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت تھوڑا بہت لچک دکھائے، تھوڑا بہت مقامی لوگ جو ہیں وہ لچک دکھا دیں، ایک راہداری سسٹم جو ہے آپ لاگو کر سکتے ہیں، جس طرح کہ پاک افغان ایران بارڈر پہ جیسے ایک یہ سسٹم جو ہے وہ لاگو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، دیکھیں ابھی بارڈر کے اس طرف جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا تو اپنا ایک موقف ہے کہ جی یہ ڈیورٹ لائن ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اور اس کو جو ہے وہ تو بارڈر ہی نہیں مانتے نا، پھر ان سے تو آپ کیا بات کریں گے پھر، تو ان پہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک 150 سال پرانی ایک تاریخ ہے، اس پہ پھر لمبا چوڑا پھر ایک آپ کو سفارتی جو ہے ایک رابطہ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو کرنا، وہ مطلب وہ اس ٹاپک پہ جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر عوام کے لیے تو ایک سہولت ہو سکتا ہے، چمن والوں کے لیے، کہ اگر راہداری سسٹم اس پہ لاگو کیا جائے۔ اچھا، چلتے چلتے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آج ایف آئی اے نے اور پولیس نے ایک جگہ پہ چھاپہ مارا ہے، اس میں 3 جو ہے افغان باشندے گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے پاس، ظالموں کے پاس، جدید شناختی کارڈ بنانے کا وہ جو مشین ہوتی ہے نا، سسٹم، وہ باقاعدہ موجود تھے، سمجھ گئے؟ تو وہ ابھی انہوں نے پکڑا ہے، پوچھ گچھ جاری ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے جعلی شناختی کارڈ بہت سارے بن چکے ہوں گے، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، بن چکے ہوں گے ہزاروں میں۔ وہ جو دیگر مطلب نادرا سے پیسے دے کے بنوائیں جعلی، وہ اپنی جگہ، پھر اس طرح کے جو گھروں میں جو ہے اپنی ایک مشینری لگا کے تمام سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر کے پھر لوگوں سے پیسے لے کے ان کا وہ شناختی کارڈ بنانے کا بھی ایک موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس طرح بھی لوگوں نے شناختی کارڈیں بنائی ہیں۔ اب ادھر ہے کہ شناختی کارڈ چیک کس طرح کیا جاتا ہے؟ آپ کسی ہوٹل میں جائیں، آپ کو کیا کہے گا؟ جی شناختی کارڈ دیں، آپ شناختی کارڈ دکھاؤ گے، یہ لے۔ وہ تو آپ کو چیک تو نہیں کرے گا نا، آپ کا جو بایو ڈاٹا تو نہیں چیک کرے گا نادرا سے وہ کنیکٹ تو نہیں ہے نا کوئی ہوٹل مالک کہ وہ بس اس کو چیک کرائے گا پھر آپ کو کہے گا جی آپ کا جعلی شناختی کارڈ ہے یا اصلی ہے، نہیں کر سکتا نا۔ وہ تو جسٹ ایک جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں کوئٹہ میں، کراچی میں، بس ایک حکومت کی جانب سے ایک تنبیہ کی گئی ہوٹل والوں کو، جی آپ نے بغیر شناختی کارڈ کے کسی کو رہائش نہیں دینی، تو وہ جسٹ یہ جی شناختی کارڈ یہ لیں جی شناختی کارڈ، وہ نمبر نوٹ کرے گا، ختم بات۔ تو ابھی کیا پتہ کہ اصلی ہے جعلی، یا ایف سی جو چیک کر رہا ہوتا تھا اس سے پہلے نا، ہم ادھر سے کراچی کوئٹہ آتے جاتے، کئی بار ہم آتے جاتے رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے، تو جی شناختی کارڈ نکالیں، ہاں جی یہ شناختی کارڈ لیں۔ ابھی ایف سی کے پاس یا پولیس کے پاس یا یہ جو کوسٹ گارڈ والے ہیں نا، ان کے پاس کون سا سسٹم ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کو کا بایو ڈاٹا چیک کروائے نادرا سے؟ نہیں ہے، بات ہی ختم۔
تو ایسے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اس طرح کی دکانداریاں مشینیں لگائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ یہ چیزیں اس صورت میں لگاتے ہیں جب آپ کے پاس بکنے کو مطلب خریدنے کو لوگ آپ کے پاس موجود ہوں نا، پھر آپ خریدتے ہیں۔ پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ جعلی ادھر ادھر سے شناختی کارڈ بنائے گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت 1 نومبر کے بعد کون سا طریقہ کار اختیار کرے گا، کہ جنہوں نے پیسے دے کے شناختی کارڈ بنائے ہیں، جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کے مشینری لگا کے شناختی کارڈ بنوا دیے ہیں، اور جنہوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔